ہیلو السلام علیکم. شاہ لطیف ماڈل ہائی اسکول ڈہر کی ویلکم ٹو آن لائن لیکچرز. کلاس 6 سبجیکٹ اردو لیسن اور یونٹ قائد اعظم. لرننگ آؤٹ کمز: بچے سبق بآسانی پڑھ سکتے ہیں. قائد اعظم کون تھے؟ بچے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. قائد اعظم کا پاکستان سے کیا رشتہ تھا؟ بچے پڑھ پائیں گے. صفحہ نمبر 17 سبق 5واں قائد اعظم. سبق کے ہر پیراگراف کے ساتھ اس کا خلاصہ کیا جائے گا. پہلا پیراگراف ہے: موجودہ صدی میں جنوبی ایشیا میں کئی ایسے مسلمان رہنما پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی ساری قوتیں قوم کی بھلائی اور ترقی کے لیے وقف کر دیں. ان رہنماؤں میں قائد اعظم محمد علی جناح سب سے زیادہ مشہور ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشن اسکول کراچی میں حاصل کی. اس کے بعد انگلستان چلے گئے اور وہاں سے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے. اس وقت ان کی عمر 20 برس کی تھی. خلاصہ: قائد اعظم پاکستان کے ایک عظیم رہنماؤں میں سے ایک رہنما ہیں جنہوں نے اپنی ساری قوتیں اور کوششیں قوم کی بھلائی کے لیے وقف کر دیں. قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 یعنی 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشن اسکول کراچی سے حاصل کی. اس کے بعد قانون کی اعلیٰ تعلیم انگلستان سے مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ممبئی ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی. تب ان کی عمر 20 سال کی تھی. دوسرا پیراگراف: وطن واپس پہنچ کر انہوں نے ممبئی ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی. ان کی اہلیت کی بنا پر انہیں جلد ہی مجسٹریٹ مقرر کر دیا گیا. اس ملازمت کے دوران ان کی قابلیت کے جوہر چمکے. چنانچہ جب کچھ عرصے بعد صفحہ نمبر 18 انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے کر دوبارہ وکالت شروع کی تو ان کا شمار نہایت ممتاز اور کامیاب وکیلوں میں ہونے لگا. خلاصہ: ممبئی ہائی کورٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح کو مجسٹریٹ کے طور پر فائز کیا گیا. اس ملازمت کے دوران ان کی قابلیت سامنے آئی. پھر انہوں نے اس ملازمت سے فارغ ہو کر دوبارہ وکالت شروع کر دی. تیسرا پیراگراف: اس زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی. اہل ملک انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے. یہاں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک ہندو، دوسری مسلمان. دونوں قومیں انگریزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں. محمد علی جناح چاہتے تو ایک کامیاب وکیل کی حیثیت سے عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، مگر وہ ملک اور قوم کے سچے ہمدرد اور خیر خواہ تھے. اس لیے انہوں نے اس جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا. خلاصہ: اس وقت ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا. لوگ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے. ان دنوں وہاں پر دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک ہندو قوم اور دوسری مسلمان.
قائد اعظم نے اپنے عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے بجائے ایک سچے رہنما بن کر قوم کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ چوتھا پیراگراف، انگریز کے علاوہ ہندو بھی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ہندو چاہتے تھے کہ انگریز کے جانے کے بعد وہ ملک میں ہندو راج قائم کریں اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ جب محمد علی جناح کو یقین ہو گیا کہ ہندوؤں کی نیت صاف نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا اور انہیں دعوت دی کہ مسلم لیگ میں شامل ہو کر اپنی آزادی کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ انہوں نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے پکارنا شروع کیا اور ان کی رہنمائی میں آگے بڑھے۔ خلاصہ، اس وقت ہندوؤں کی حکومت چاہتی تھی کہ ہندوستان پر ان کا قبضہ ہو۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مسلم لیگ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ان کو ایک آزاد ملک کے جھنڈے تلے جمع کیا۔ قائد اعظم کی بھرپور کوششوں اور قربانیوں کی وجہ سے پاکستان ایک آزاد ملک قائم ہوا۔ تب لوگوں نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے پکارنا شروع کیا۔ پانچواں پیراگراف، قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا جہاں وہ اسلامی عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پہلے تو ہندوؤں اور انگریزوں نے اس مطالبے کی سخت مخالفت کی، لیکن قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی انتھک کوششیں آخرکار کامیاب ہوئیں۔ صفحہ نمبر 19، ہندو اور انگریز دونوں اس مطالبے کو ماننے کے لیے مجبور ہو گئے۔ 14 اگست 1947 کو مسلمانوں نے پاکستان کے نام سے ایک آزاد ملک حاصل کر لیا۔ خلاصہ، انگریز اور ہندو قائد اعظم کے الگ وطن ہونے پر سخت مخالفت کرتے رہے۔ تب قائد اعظم نے مسلم لیگ کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہوئے بہت سی کوششیں کی، آخرکار جس میں وہ کامیاب ہوئے اور 14 اگست 1947 کو مسلمانوں نے پاکستان کے نام سے ایک آزاد ملک حاصل کیا۔ آخری پیراگراف، ہم قائد اعظم کے احسانات کو کبھی بھلا نہیں سکتے۔ انہوں نے ہمیں غلامی سے نجات دلائی، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ ترجمہ، قائد اعظم کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں غلامی سے نجات حاصل ہوئی ہے۔ اللہ پاک کی ہمیشہ ان پر رحمت ہو۔ اب آتے ہیں سبق کی مشق کی طرف۔ حصہ الف کا پہلا سوال ہے، قائد اعظم نے کہاں کہاں تعلیم پائی؟ جواب، قائد اعظم نے پہلے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشن اسکول کراچی سے حاصل کی، پھر انگلستان سے وکالت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ دوسرا سوال، قائد اعظم کو کس عہدے پر فائز کیا گیا اور کیوں؟ جواب، قائد اعظم کو مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی اہلیت کی بنا پر ممبئی ہائی کورٹ سے وکالت کی تھی۔ تیسرا سوال، قائد اعظم نے عیش و آرام کی زندگی کیوں پسند نہ کی؟ جواب، قائد اعظم نے عیش و آرام کی زندگی اس لیے پسند نہ کی کیونکہ وہ چاہتے تھے
مسلم لیگ کے مسلمانوں کو انگریزوں کی حکومت سے نجات حاصل ہو سکے اور ان کو اپنا الگ ملک حاصل ہو سکے۔ چوتھا سوال، انہوں نے کس تحریک میں حصہ لیا؟ جواب، قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاسی جماعت مسلم لیگ کی تحریک میں حصہ لیا۔ پانچواں سوال، مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا؟ جواب، مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا کہ وہ جان چکے تھے کہ ہندو انگریز کے جانے کے بعد وہ اپنا ہندو راج ملک پر قائم رکھیں، اس لیے مسلم لیگ کے مسلمانوں نے اپنا الگ ملک آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ چھٹا سوال، مسلمانوں پر قائد اعظم کے کیا احسانات ہیں؟ جواب، مسلمانوں پر قائد اعظم کے بہت سے احسانات ہیں۔ انہوں نے ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا کر اپنا آزاد ملک قائم کروایا۔ اب آتے ہیں حصہ بے کی طرف۔ ذیل کے ہر لفظ کے معنی تلاش کر کے ہر لفظ کے سامنے لکھیے۔ یہاں کچھ الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں، جن الفاظوں کے معنی ہمیں ڈھونڈ کر ان کے سامنے لکھنے ہیں۔ حصہ بے کے الفاظ کے معنی یہ ہیں۔ پہلا الفاظ ہے وقف کر دینا، جس کے معنی ہیں لگا دینا۔ دوسرا الفاظ ہے ممتاز، جس کے معنی ہیں نمایاں۔ تیسرا الفاظ ہے اہلیت، جس کے معنی ہیں قابلیت۔ چوتھا الفاظ ہے بنا، جس کے معنی ہیں بنیاد۔ پانچواں الفاظ ہے جدوجہد، جس کے معنی ہیں کوشش۔ چھٹا الفاظ ہے آگاہ، جس کے معنی ہیں باخبر۔ ساتواں الفاظ ہے نمودار، جس کے معنی ہیں ظاہر۔ اب آتے ہیں حصہ جیم کی طرف۔ کالم نمبر 1 کی ہر عبارت کے ساتھ 2 کی مناسب عبارت لگا کر جملے بنائیں۔ ہم نے کالم 1 کے جملے کو کالم 2 کے جملے سے ملا کر مکمل جملہ کرنا ہے۔ پہلی عبارت ہے، محمد علی جناح نے کالم 2 کے تیسرے نمبر لائن میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ دوسری لائن ہے، قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صفحہ نمبر 20 کی چھٹی لائن میں محمد علی جناح انگلستان گئے، جسے ہم مکمل پڑھیں گے۔ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے محمد علی جناح انگلستان گئے۔ تیسری لائن ہے، انہوں نے انگلستان سے واپسی پر کالم نمبر 2 کی پہلی لائن میں ممبئی میں وکالت شروع کر دی۔ انہوں نے انگلستان سے واپسی پر ممبئی میں وکالت شروع کی۔ چوتھی لائن ہے، ان کا شمار کالم 2 کی دوسری لائن میں ممتاز وکیلوں میں ہونے لگا۔ ان کا شمار ممتاز وکیلوں میں ہونے لگا۔ صفحہ نمبر 20 پانچویں لائن ہے، وطن کی آزادی کے لیے صفحہ نمبر 19 کی چوتھی لائن میں
انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ وطن کی آزادی کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ چھٹی لائن ہے، ہندوؤں کی بدنیتی دیکھ کر پیج نمبر 19 کی تیسری لائن، مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ چھٹی لائن تھی، ہندوؤں کی بدنیتی دیکھ کر مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ پیج نمبر 20 پر 7ویں لائن ہے، انگریزوں اور ہندوؤں نے کالم نمبر 2 کی 8ویں لائن دیکھیں، اس مطالبے کی سخت مخالفت کی۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے اس مطالبے کی سخت مخالفت کی۔ 8ویں لائن ہے، قائد اعظم کی ہمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کالم 2 کی 5ویں لائن ہے، پاکستان قائم ہو گیا۔ صفحہ نمبر 20 کی پہلی لائن، پاکستان قائم ہو گیا۔ اب آتے ہیں دال کی طرف۔ حصہ دال، ذیل کے جملوں کو پڑھیے اور جواب میں صرف صحیح یا غلط لکھیے۔ پہلا جملہ ہے، قائد اعظم کی ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشن اسکول میں ہوئی۔ صحیح جواب۔ دوسرا جملہ ہے، قائد اعظم نے اپنی وکالت کا آغاز کراچی میں کیا۔ غلط جواب۔ تیسرا جملہ ہے، قائد اعظم کچھ عرصہ ممبئی میں مجسٹریٹ رہے۔ صحیح جواب۔ چوتھا جملہ ہے، قائد اعظم کانگریس سے اس لیے علیحدہ ہو گئے کہ ہندو لیڈر مسلمانوں کے معاملے میں دیانتدار نہیں تھے۔ صحیح جواب۔ یہیں پر سبق کی مشق مکمل ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ آن لائن لیکچرز۔ اللہ حافظ۔